بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات چل رہی تھی، ہم نے وہ ثلاثی مزید فی کے ابواب جانے تھے، تو اس میں با حمزہ وصل اور بے حمزہ وصل کے دو ہم نے لفظ پڑھے تھے، تو ان میں ایک باب افعال آیا ہوا تھا اور اس میں شروع میں حمزہ ہے، تو ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ حمزہ اس کے شروع میں اور اس کو لکھا بے حمزہ وصل میں ہے۔ تو بتایا تھا آپ کو کہ حمزہ کی دو قسمیں ہیں، ایک حمزہ قطعی ہوتا ہے اور ایک حمزہ وصلی ہوتا ہے۔ حمزہ قطعی وہ ہوتا ہے جو وسط کلام میں نہ گرے، اور وصلی وہ ہوتا ہے جو وسط کلام میں گر جائے۔ تو کچھ حمزے ہیں لغہ عربیہ میں جو قطعی کہلاتے ہیں اور وہ وسط کلام میں نہیں گرتے، اس طرح باب افعال کا حمزہ ہے، جی مضارع متکلم کا حمزہ ہے، اسم تفضیل کا حمزہ ہے، جمع مکسر کا حمزہ ہے، بنا کا حمزہ ہے، انا کے شروع میں آتا ہے، انتا کے شروع میں آتا ہے، استفہام کا حمزہ ہے، انتا، ٹھیک ہے، اور افعال تعجب کا حمزہ ہے، ما احسنہ احسن بہی، اور ندا کا حمزہ ہے، عبد اللہ۔ یہ حمزے جو ہیں یہ وسط کلام میں بھی نہیں گرتے۔ آگے ملحق کا بیان تھا، یعنی ثلاثی کی دو قسمیں نا، ثلاثی مزید فی کی، ثلاثی مزید فی کی دو قسمیں ہیں، ثلاثی مزید فی مطلق اور ثلاثی مزید فی ملحق۔ ثلاثی مزید فی مطلق، ثلاثی مزید فی ملحق۔ ثلاثی مزید فی مطلق جو ہے اس کے ہم نے دو قسم کے باب پڑھے تھے، با حمزہ وصل اور بے حمزہ وصل، اور وہ ہم نے 12 باب کل جانے۔ اور اب ثلاثی مزید فی ملحق بربائی، ثلاثی مزید فی ملحق بربائی، اس کے دو قسم کے باب ہیں، ملحق بربائی مجرد، ملحق بربائی مزید فی۔ ملحق بربائی مجرد کو ملحق بدحرجہ بھی کہتے ہیں۔ اب الحاق اور ملحق کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کسی لفظ میں، کسی کلمہ میں اس غرض سے اضافہ کرنا کہ وہ ربائی کے ہم وزن ہو جائے۔ کسی ثلاثی کلمہ میں کسی ثلاثی کلمہ میں اس غرض سے اضافہ کرنا کہ وہ ربائی کے ہم وزن ہو جائے، جیسے جل جالابا سے جل بابا بروزن داہ راجہ۔ میر صاحب بندے سد آج طبیعت بڑی، میں آخیا جڑے منڈے انہوں نے دسیا کہ جتھے پے نا اتھی کٹن گے آ کے، پھر ہاں جا انعام صاحب نہیں ہے گے، جا انعام صاحب نو کہہ پانچ پانچ جلدی کار میرا پتہ، وہ ایک ایک پہ آئیں گے ہم، بس ٹینشن نہ کر۔ اچھا، تو الحاق کی شرط ہے، الحاق کی شرط یہ ہے کہ ملحق اور ملحق بہ ہی، مثال کے طور پر یہ جو جل بابا نا یہ ملحق ہے، اس کو ملایا گیا ہے، اس کا الحاق کیا گیا ہے، اور داہ راجہ ملحق بہ ہی ہے، ٹھیک ہے، سمجھے ہو؟
اچھا، ملحق اور ملحق بہی کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم وزن ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ان کے مصدر بھی باہم مماثل ہوں، کہ ملحق اور ملحق بہی ہم وزن ہوں۔ ہاں جی، ملحق اور ملحق بہی ہم وزن ہوں، کلمہ ملحق اور ملحق بہی ہم وزن ہوں، ملحق اور ملحق بہی دونوں کے مصادر باہم مماثل ہوں۔ اب دیکھو اس شرط کے تحت اب اکرامہ دحرجہ کے وزن پر ہے، اکرامہ دونوں مماثل ہیں نا، اکرامہ دحرجہ وزن ملتا ہے۔ کیا یہ اکرامہ کلمہ ملحق ہے؟ نہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کے مصادر باہم مماثل نہیں ہیں۔ اس کا مصدر اکرام آتا ہے، اس کا مخرج دحرجہ آتا ہے، اس کا مصدر کیا آتا ہے؟ دحرجہ۔ تو اب دونوں کا مصدر مماثل نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہو جائیں گے؟ وہ ملحق نہیں ہوگا کلمہ، ملحق کی شرط ٹوٹ گئی ہے۔ جو خواص ملحق بہی میں ہوں وہی ملحق میں بھی پائے جائیں۔ دوسری شرط کیا ہے؟ ملحق اور ملحق بہی دونوں کے مصادر باہم مماثل ہوں، جیسے اچھا جی، تو ملحق بربائی مجرد کے 7 باب ہیں۔ ملحق بربائی مجرد کے کتنے باب ہیں جی؟ 7 باب ہیں۔ ملحق بربائی مجرد کا پہلا باب ہے فعلالہ۔ کون سا باب ہے؟ فعلالہ جل بابا، فعلالہ جل بابا۔ یہ ایک حرف کے اضافے سے بنتا ہے، یہ سارے باب ایک حرف کے اضافے سے بنتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ عین کلمے کے بعد نا، عین کلمے کے بعد ایک با کو اضافی لانے سے بن جاتا ہے۔ جالابا سے جل بابا، جالابا سے عین کلمے کے بعد ایک با کو زیادہ لانے سے، اضافی لانے سے بن جاتا ہے جل بابا یو جل بیبو، جل بابا جو جل بیبو۔ فعلتن، خعلتن، یہ خعلہ سے بنا ہے، تو فا کلمے کے بعد یا زیادہ کرنے سے بن جاتا ہے، فا کلمے کے بعد یا زیادہ کرنے سے بن جاتا ہے، جس طرح خیعل یخیعل، خیعلتن، خیعل یخیعل خیعلتن۔ فعل، یہ فا کے بعد
یعنی فا کلمے کے بعد واو اضافی کرنے سے یہ بنتا ہے جس طرح جوربا یہ جوربو جوربتن، جوربتن فعللتن، فعنلتن یہ عین کلمے کے بعد نون اضافی لانے سے بنتا ہے، یہ عین کلمہ کے بعد نون اضافی لانے سے بنتا ہے جس طرح کل نسا یو کل نسو کل نستن، کالاسا سے بنا ہے، کل نسا یو کل نسو کل نستن، فعیلاتن شریفتن یہ باب عین کلمے کے بعد یا اضافی لانے سے بنتا ہے جس طرح شرفہ سے شریفہ یشریفو شریفتن، فعولتن سرولتن یہ سارالہ سے بنا ہے، عین کلمے کے بعد واو اضافی لانے سے بنتا ہے سرولا یسرولو سرولتن، فعلاؤن کلساؤن یہ لام کلمے کے بعد یا زیادہ لانے سے بنتا ہے کلسا یو کلسی کلساتن، اس کی ماضی مضارع مجہول میں یا جو ہے وہ الف سے بدل جاتی ہے، کلسا یا تھا یا متحرک محاکم تو یا کو الف سے کلسا ہو گیا۔ ہاں جی، فعلاؤن کلساؤن یہ لام کلمے کے بعد یا زیادہ کرنے سے بنتا ہے، لام کلمے کے بعد یا زیادہ کرنے سے بنتا ہے کلسا یو کلسی کلسات۔ ملحق بربائی مزید فی، ملحق بربائی یہ آپ کو باب سمجھ آئے ہیں، بنانے کا طریقہ بھی سمجھ آیا ہے؟ ہاں جی، یہ 7 باب تھے۔ اچھا، ملحق بربائی مزید فی کے 10 باب ہیں، ملحق بربائی مزید فی کے 10 باب ہیں، 8 بے حمزہ وصل کے ہیں اور 2 با حمزہ وصل کے ہیں، 2 باب با حمزہ وصل کے ہیں اور 8 باب بے حمزہ وصل کے ہیں۔ تو یہ جو 8 باب ہیں یہ 2 حرفوں کے اضافے سے بنتے ہیں، اور جو 2 باب ہیں با حمزہ وصل کے وہ 3 حرفوں کے اضافے سے بنتے ہیں، سمجھو؟ مادے میں 3 حرف کا اضافہ کرنے سے بنتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھو جی، ملحق بربائی مزید فی بے حمزہ وصل جس کو ملحق با تدحرجہ بھی کہہ دیتے ہیں، جس کو صرفیین ملحق با تدحرجہ بھی کہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے تدحرجہ لازم ہے، اس کے سارے ملحقات بھی کیا ہوں گے؟ لازم ہی ہوں گے۔ تفعلل تجلبب یہ فا کلمے سے پہلے تا اور عین کے بعد با کا اضافہ کرنے سے بنتا ہے، اور میں نے کہا تھا کل باب مزید فی کے بنا کر لانے ہیں، اور بنانے کا طریقہ لکھ کر لائے ہو؟ چیک کرتا ہوں۔ تجلببا یتجلببو تجلببن، تجلببا یتجلببو تجلببن، تجلببا یتجلببو تجلببن، ٹھیک ہے جی؟ یہ کیا ہوا ہے، کیسے بنا ہے؟ فا کلمے سے پہلے تا اور عین کے بعد با اضافی لانے سے بنا ہے تجلببا یتجلببو تجلببن۔ تفعل یہ فا کلمے سے پہلے تا اور فا کے بعد یا کو اضافی لانے سے بنا ہے تخیعل، تخیعل یا تخیعلو تخیعلا۔ تفعل تجورب یہ فا کلمے سے پہلے تا اور فا کے بعد واو اضافی لانے سے بنا ہے تجوربا یا تجوربو تجوربن۔ تفعنل تقلنس یہ کالاسا سے بنا ہے، فا کلمے سے پہلے تا اور عین کے بعد نون اضافی لانے سے بنا ہے تقلنسا یا تقلنسو تقلنسن۔ تفعیل تشریف یہ فا کلمے سے پہلے تا اور عین کے بعد یا اضافی لانے سے بنا ہے تشریفا یا تشریفو تشریفن۔ تفاعل تصرول
یہ سارالہ سے بنا ہے، فا کلمے سے پہلے تا اور عین کے بعد واو اضافی لانے سے بنا ہے، تصر والا یا تصر والو تصرولن، تفعلن تقلسن، یہ فا کلمے سے پہلے تا اور رجسٹر بچارے فری دیتے ہیں رشتے داراں نے بس اس واسطے لکھ دے نہیں سنبھال کے رکھنے ساڈے بچے کان دیکھن گے کیا اسی پھر دسنا اے رجسٹر نہ بیٹے اے میں مدرسے نے دیتا سی دورہ کرن گیا اس میں انتے لکھیا کر آخر پھر تحفے دی قدر تا کرنی چاہیے دی نا جو تے لکھ ہی دیتا تو پھر فائدہ کیا ہاں اور ویسے سانتے آندا کیوں بھائی ایویں نا آندا ہے تفعلن تقلسن، تقلسا یا تقلسا تقلسن، یہ فا کلمے سے پہلے تا اور لام کے بعد یا اضافی لانے سے بنتا ہے۔ تفعلتن، یہ فا کلمے سے پہلے تا اور لام کلمے کے بعد تا اضافی کرنے سے بنتا ہے تعفرتن، تعفرتا یا تعفرتو تعفرتن۔ ہاں جی یہ جو 8 باب ہیں اس کے ملحق با احرن جامع جس کو با حمزہ وصل کے باب کہتے ہیں، یہ 2 باب ہیں، یہ 3 حرفوں کے اضافے سے بنتے ہیں۔ افعلال اکعنساسن، یہ کعسا سے بنا ہے، فا کلمے سے پہلے حمزہ عین کے بعد نون اور لام کلمہ کو مکرر لانے سے بنتا ہے۔ فا کلمے سے پہلے حمزہ عین کے بعد نون اور لام کلمے کو مکرر لانے سے بنتا ہے اکعنسسا یا کعنسسو اکعنساسن۔ ہاں جی آگے آتا ہے جی بے حمزہ با حمزہ وصل میں باب افعلاؤن، افعلاؤن۔ ہاں جی باغ میں چلے گئے ہیں، اچھا ہی نہیں رہے تو نام صاحب نہیں ہے، صبح آ کے پوچھا نہ پوچھا ہوں سبق دا تو ہوں ٹائم ہے۔ اصل میں جو ہمارے جامعہ میں پڑھنے والے بچے ہیں نا وہی زیادہ سستی کرتے ہیں، پھر ان کے ساتھ جو ہٹ درم آیا ہوتا ہے وہ بھی ساتھ ہو جاتا ہے۔ کئی آئے ہوں لاہور سیر کرنا وہ پھرتے ٹرتے رہتے ہیں۔ اچھا جی افعلاؤن اسلنقاؤن، سالہ کا سے بنا ہے، حمزہ شروع میں حمزہ عین کلمے کے بعد نون اور لام کلمے کے بعد یا زیادہ کرنے سے بنتا ہے اسلنقا یسلن کی اسلنقاعن۔ سمجھ گئے ہو جی؟ چلو یہ ہیں ابواب جن کو ہم کہتے ہیں ملحق با رباعی، ثلاثی مزید فی ملحق با رباعی، ثلاثی مزید فی ملحق با رباعی۔
جی یہ ہیں جی ثلاثی اور پھر آ گیا جی آگے رباعی. یہ مطلب رباعی سے یہ جو رباعی ہے مطلب رباعی سے مطلق کی طرح تقسیم ہی نہیں آتی ایسے.
ਤੂੰ ਜਨਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਡੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬਾਬਾ, ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੰਘਣੀ ਸੀ। ਹੈਂ ਭੂਤਨੀ ਦੇ ਬੰਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢੀ ਇੱਦਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ। ਤਾਲਿਬ ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸਾਫ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲਦੇ। ਇਹ 3 ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਸਿਫਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਰਲਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ, ਇੱਕ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਲਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਫ ਆਪਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਕੋਡੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ, ਕੋਡੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣਾ, ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਲੰਘਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਦੀ ਸੁਰੀਨ ਦੇ ਵੱਲ ਘਿਸੜਦੇ ਹੋਏ ਲੰਘੇ। ਕੰਮ ਪੁੱਠਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਐਸਤਾ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾਣਾ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਲਾ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ, ਹਾਂ ਹਟਾ ਲਓ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹਟ। ਘੁਮਿਆਰ ਸੀ ਨਾ, ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਭਾਲੀਆਂ ਰੇੜੇ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਰਾਹ 'ਚ, ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਬੀਬੀਆਂ ਬਹਿ ਗਈਆਂ। ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਟਾਂਗਾ ਟੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਰੇੜਾ ਟੁਰਿਆ। ਬੀਬੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਬੋਲਣਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਨਾ ਥੱਲੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹਟੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਹੋ ਥੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿਆਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਹੋ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਕੌਮ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੱਕੀ ਜਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਆਏਗਾ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੋਟਾ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੂਤਰ ਆਉਣਾ। ਜਲਦੀ ਕਰ। ਫਿਰ ਡੰਡਾ ਵੀ ਲਈ ਆਈ। ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਡਿਊਟੀ, ਹਾਲਾਂकि नाज़म ने उन्होंने चाहिए से जाना। सर बच्चों का हाज़िर करना मकसद है। आए हैं पढ़ें। ये तो गाफिल लोग हैं, इनको तो इनके वालिदैन सर पे नहीं है, और तालिब इंसान की तबीयत में थी सुस्ती, चलो जट सौ ही लिए, पढ़ ही लेना, सारी उम्र पढ़ना ही है। ऐस जामिया के मुंडिया ਨੂੰ भी इस साल भी दौरा, अगले साल फिर भी तो रमज़ान आना ही है, कि ज़िंदगी च इक्को बारी आना, अगले साल फिर दौरा, आगे किसी और जामिया में दौरा करेंगे, कोई और सीखेंगे। लेकिन नहीं, देखें जी, ये हमारा ना शश अक़साम के एतबार से जो तकसीम है ना, ये थी, क्योंकि तकसीम इसको तकसीम सादस कहते हैं। ठीक है, तकसीम सादत थी ना, हरूफ असलिया के एतबार से फेल की तकसीम जी, फेल की मुनक़सम होता है। ठीक है, तो बड़ी दो किस्में हैं। सुलासी दो किस्मों में मुनक़सम हो जाती है, सुलासी मुजर्रद और सुलासी रुबाई भी दो किस्मों में, रुबाई मुजर्रद और रुबाई। लो फ़ाइला यफ़अलो, ये उसूल के हैं। फ़अला यफ़अलो, फ़ाउला यफ़अलो और फ़ाइला यफ़अलो, ये वो भी बताया था। ठीक है, कम होती है मुतलक और मुल्हक। सलासी मज़ीद फ़ी जो मुतलक है उसकी तकसीम आ रही है, समझे हो जी, साथ बा हमज़ा वसल के हैं। इफ़आल, तफ़ईल, मुफ़ाइल, इफ़ईआल और इफ़इवाल। सलासी मज़ीद फ़ी मुल्हक, मुल्हक दो तरह का है, मुल्हक बारुबाई मुजर्रद है और मुल्हक बारुबाई मज़ीद फ़ी है। मुल्हक बारुबाई मुजर्रद, ये हमने 12 बाब के बनाने का कल तरीक़ा, इनकी गर्दाने, हाँ जी, उनके उसलूब, तग़य्युरात सब जाने थे। उस्ताज़ का काम है बताना, समझाना और बताना। ठीक है, जो लोग कहे हुए को का असर लेते हैं, ज़ौक़ से बैठते हैं, सीखने का नज़रिया लेकर आते हैं, वो ज़रूर कुछ पा कर जाते हैं। और जो लोग सुस्ती का मुज़ाहरा करते हैं, हटदर्मी करते हैं, वो बच्चे जो पीछे बैठे हुए हैं ना, ये तीनों, ये आप आगे आ जाओ यार, खाली सीटें हैं आगे, तो आप आगे आ जाओ। मदनी आपका भाई भी नहीं है, वो हर रोज़ नहीं होता। हाँ,
3-4 दिन वो पर्दा जा करके बैठा रहा, हुण शख्सियत मुस्तकिल पर्दा फरमा गए। तो खुली जगह की ज़रूरत है, फिर तुसी बैठे रहो। हाँ, आप ये जो लोग हैं ना, ये भी आगे आ जाएं, आप इस पे आ जाओ। हाँ, करीब तो बैठो ना। अबू रहरा, आगे जगह है बेटे, आगे आ जाए। तू ना आंदा तो तेनों मैं लैके आना सी। हुण आप ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਲਿਖ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਉੱਠ ਖੜਨਾ, ਨਾਮ ਲਿਖ। ਕਿੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਫਾਈਲ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਜਲਦੀ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਖੈਰ ਪਾ ਗਏ। हाँ जी, बरबाई मुजर्रद बोल बोल, खड़ा हो के इत्थे बोल। हाँ इत्थे खड़ो जा, बोल। हमजा रियाज अब्दुल्ला कादिर मोहम्मद सलवी अब्दुल मन्नान अफाक रहमान मोहम्मद मदनी यूसुफ अमीर मुआविया अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान आसिम शहीन वलीद गजनवी उस्मान मक्की। मैं कल आ गया। मोहम्मद अहमद नदीम। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਣਾ, ਲਾਈ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਵੀ ਸੀ 2 ਮਿੰਟ ਮਾਰਨੇ, ਕੋਈ ਥਲੇ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਨਾਲ ਕੁੱਟੇਗਾ। ਨਹੀਂ अबू रहरा अब्दुल्ला ज़हीर, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਭ ਲੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਐਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ। अहसन अली मोहम्मद अफान मोहम्मद जुबैर। जब हटदर्मी कर रहे हो, पहले पीरियड में पूरे थे लड़के? हाँ, बशीर पहले पीरियड में पूरे थे। तो चल कहता से कल से छुट्टी ख़त्म कर देते हैं, दरमियान वाली आखिर पे कर देते हैं, ज़ोर से पहले 10:30 से शुरू कर दिया करेंगे। पीरियड ख़त्म हो, पीरियड शुरू हो जाए। तो कौम हटदर्मियाँ करती है तो फिर ऐसी ही सजा होती है। अब्दुल्ला फलक माल शबीर शराफत अली अरसलान यूसुफ मोहम्मद अहमद रफ़ी अब्दुल्ला असीफ फजल हुसैन अब्दुल्ला साद माहिद मोहम्मद साइम साद हबीब फुरकान फरमान मोहम्मद हसन मोहम्मद उस्मान मोहम्मद यूनुस फहीम इस्माइल हुज़ैफा उसामा अतीक ज़ुहैर अबू बकर सिद्दीक खुदामा नदीम इब्राहिम रफ़ीक साहिब सलमान बिलाल मंशा सुहेब मोहम्मद ज़ुबैर खालिद मोहम्मद वक़ास मोहम्मद ज़हूर मोहम्मद वसीम सलाहुद्दीन। जो लड़के जो नहीं है ना, इनके नाम लिख बैठ के, वो लिख के वो मुझे दे। ये आए होते हैं सिर्फ घर से सूट लेने और फेरा टोरा करने, फिर टुर लिया, रात को बाहर में पैरा लगा लिया, ठीक है, बड़े खुशवारी कर ली, बड़े खुश इस गल जी। ये नहीं पता कि हम ज़िंदगी के अहम तरीन लम्हात को ज़ाय कर रहे हैं। नहीं तो नमाज इशा पढ़ते, नहीं तरावियाँ पढ़ते, न पिछली राती क़याम करते हैं। क्या फ़ायदा रमज़ान का? इतने कीमती ज़िंदगी के लम्हात हों, फिर उससे बंदा फ़ायदा ना उठाए हैं। ना कुरान पाक की तिलावत करते मैं आपको देखता हूँ, और ना ही आप नवाफ़िल मस्जिद में सुन्नतें पहले पढ़ते हो। क्या तब्दीली लाई आपने रमज़ान की अपने अंदर? कैसे आप आलिम बन रहे हैं, कैसे आप हुफ़ाज़ हैं, कितना आपने कुरान से अपने आप को जोड़ा, कितना अपनी ज़ुबान को ज़िक्र पे लगाया? कुछ भी नहीं। तो फिर रसूला की हदीस क्या है? ना बदबख्त है वो बंदा जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान आया और फिर उसने उससे फ़ायदा उठाया। ये गुफ़रान ज़ुनूब का महीना है।
اور قیام اللیل سے ہی اللہ کی محبت میسر آتی ہے۔ اللہ تبارک اسمہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ فرائض کے بعد میرا بندہ جب نوافل میں کثرت کرتا ہے، کرتا رہتا ہے حتیٰ احببتہ، حتیٰ کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب اس کو میں محبوب بنا لیتا ہوں، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، کنت بصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی آنکھ میں برکت، اس کے کان میں برکت، اس کے ہاتھ میں برکت، جہاں پاؤں جتھے پیر اتھے خیر۔ کیوں ہوتا ہے؟ تھوڑے ٹائم میں بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں، انہی بچوں میں رہنے والے بچوں میں وہ ایک بچہ بہت آگے نکل جاتا ہے، شیخ الحدیث بن جاتا ہے، فنون کا ماہر بن جاتا ہے، انہی صفوں میں وہ بیٹھتا تھا۔ ایک ہے کہ مزدور بھی نہیں کو اس کو کوئی رکھتا، رونے کی باتیں ہیں۔ تو اپنے آپ کو ضائع کرنا، یہ دیکھو یہ وقت ہی انسان کو اچھا بناتا ہے۔ وقت کو جس بندے نے اس کی باغ ڈور کو سنبھالا، اس کے اوپر یہ 1 منٹ میں سارے کام نہیں ہوا کرتے۔ یہ 1 دن میں سارا دورہ کروا دوں تو میں تو آپ کو لکھ دوں گا سارا، لیکن آپ کے دماغ میں نہیں آئے گا۔ یہ سٹیپ بائی سٹیپ چل رہا ہے۔ ہم نے اسم فعل کی 6 باسیں کتنے دنوں میں پڑھی ہیں؟ آج 15 دن ہو گئے ہیں دورہ شروع ہوئے کو، 16واں دن آج، ٹھیک ہے؟ تو ہم تو کر رہے ہیں۔ ادارہ اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے کہ آپ کو سیر افطاری دے رہا ہے، آپ کو رہائش دی ہوئی ہے۔ اس کے لیے کتنا خرچہ آتا ہے؟ باہر رہائش پتہ کر کے دیکھو کہ کتنے کی رہائش ملتی باہر، کھانے کا کیا صورتحال ہے۔ 300 روپے آپ کا ایک ٹائم کا بندہ کھانا کھاتا ہے۔ ادارہ ڈیوٹی دے رہا ہے اپنی، قوم بچے کے سوال کو سنتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، وقت دیا ہوا ہے۔ اس عمر، آپ کی عمر کے بچے کر رہے ہوں گے کام فیکٹری، اپنے گھر کے اگر گھر ہوتے تو ان کا کوئی ہاتھ کہتے ہیں بدقسمتا تینوں تے اسی پیسہ بھی دیتا، پھر بعد کا وہ کفے افسوس ہلانے۔ یہ صبح و شام سے زندگی گزر رہی۔ اگر باہر ہی آپ کی ڈیوٹی لگی، وہاں پہ بیٹھے ذکر کرتے رہے ہیں، رمضان کا قیمتی قیام اللیل کیا ہو، وقت نکال کر پچھلی راتی قیام کیا ہو، ٹھیک ہے نا، 11 رکعت کا اہتمام کیا ہو۔ 11 رکعتیں پڑھتا ہے تو ایک بچہ، کیونکہ تو باقی کام تو نہیں کرتا، قیام تو کرتا۔ آج دوسرا دن ہے کلاس میں آیا، جامعہ میں آئے کو کافی دن ہوئے ہیں، لیکن آج دوسرا دن ہے کلاس میں آیا۔ آپ کے اوپر یہ کلاس اٹینڈ کرنا فرض ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں اٹینڈ کرتے نا تو یہ سوال ہوگا آپ سے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ یہاں ادارے کی ساری سہولیات لے رہے ہو اور آپ نے داخلہ لیا دورے میں، اور آپ سے یہ پوچھا جائے گا، یہ ذہن میں رکھا کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں لَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے۔ جب رسولوں سے سوال ہوگا، ہم کون ہیں؟ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو آوارہ ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ تو بیٹے اپنے فرائض کو پہچانو۔ کوئی مجبوری بن گئی آپ کو تو چلو، یہ 20-25 دن کا دور ہے، اس میں تو آپ کو، اور پھر کتنا، صرف 4-5 گھنٹے کلاس ہوتی ہے، ظہر کے بعد چھٹی، عصر کے بعد چھٹی، مغرب کے بعد چھٹی، عشاء کے بعد چھٹی، ہاں جی فجر کے بعد چھٹی، 8 بجے جا کر کلاس لگتی ہے۔ تو بڑا ٹائم ہوتا ہے بچے کے پاس۔ جو بچے ازبر کرنا چاہتے ہیں دورہ جات کو تو کر سکتے ہیں۔ کیا خیال عبداللہ ہے؟ ٹائم ہوتا ہے کھلا یاد کرنے کے لیے؟ بہترین ٹائم، ضائع کرنے والوں کے لیے کوئی ٹائم نہیں۔ استاد کی دعا لیتے ہیں، دل نہیں دکھاتے۔ یہ ٹیلی پیتھی علم ہے، سینے سے سینے منتقل ہوتا ہے۔ جو بچے مؤدب ہوتے ہیں، کہا مانتے ہیں، مثلا استاد نے ڈیوٹی دی، یہ کام لکھنا ہے بھی، جو ہو وہ پہلے یہ کریں گے کہ استاد جی نے کہا یہ تو لکھنا ہے نا، باقی کام بعد میں کریں گے، وہ دعا لے لیتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے اپنا علم اکٹھا کر لیا، ساتھ انہوں نے استاد کو راضی کر کے استاد کے حکم کی تابعداری کر کے دعا لے لی۔ یہی چیزیں باعث بنتی ہیں ترقی کا، یہی بچہ پھر بڑھتا ہے آگے۔ تو ان چیزوں کو نا خدا را اپنی زندگیوں سے ختم کرو۔ نافرمانی، نہ ماننا، ڈھیٹھ پن، ضدی مزاج، بات کو اگنور کر دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑی ناراضگی کا اظہار کرتے تھے
آپ نے سیدنا عبداللہ کو کہا تھا کہ صبح کے وقت تو نے چلا جانا وہاں پہ، تو انہوں نے اپنے پاس سے یہ ذہن سوچ لیا کہ میں جمعہ پڑھ کے جاؤں گا رسول اللہ کے پاس، میں شہید ہو جاؤں، دوبارہ رسول اللہ کے پیچھے جمعہ پڑھنا نصیب نہ ہو، میرے پاس تیز گھوڑا میں چلا جاؤں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں دیکھا نا تو آپ ناراض ہوئے، میں نے تو کہا صبح صبح چلا جانا تو نے رسول اللہ نے، حالانکہ منہج کتنا اچھا ہے، نظریہ کتنا اچھا ہے، لیکن آپ نے فرمایا تو جو مرضی کر لے، اگر میرے پیچھے ہی جمعہ پڑھ لے، تو ان لوگوں کی شان کو نہیں پہنچ سکتا جو چلے گئے میرا حکم مان کر۔ ہمیشہ حکم ماننے والے آگے ہوتے ہیں، ادب تحت الامر ہوتا ہے۔ وہ کون سا ادب والا بچہ ہے جو استاد کا حکم ہی نہیں مانتا؟ آپ اپنے بزرگوں کا، اپنے اساتذہ کا جتنا احترام کرو گے، جتنا ان کو اپناؤ گے، جتنا ان کی تابعداری میں وقت کو ویسٹ کرو گے، وقت کو گزارو گے، شب و روز ان کی تابعداری میں، جیسے استاد چلائے، کیوں؟ یہ رہبر ہے آپ کا، آپ کی گڈی کو چلانے والا ہے، ان کی رہنمائی کو لیجیے، آپ قیمتی بن جاؤ گے۔ ہمارے استاد جی ایک بات سنایا کرتے ہیں کہ استاد کی بددعا لینے والا کامیاب نہیں ہوتا تھا، وہ پھر رلتا ہی رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد تھے بڑے، مولانا عبداللہ بیروالوی رحمہ اللہ، تو انہوں نے نا ایک مرتبہ ایک بچے کو چھٹی پہ ناراضگی کی، وہ چھٹی پہ وہ ناراض ہوتے تھے، چھٹی کی، اس بچے نے یا پتہ لیٹ آیا کلاس میں، تو انہوں نے کہا کہ ہاتھ کر، سزا دینے لگے، تو اس نے آگے سے نا ڈنڈا پکڑ لیا استاد جی کا، ڈنڈا پکڑ لیا تو استاد گرامی غصے میں آئے، انہوں نے ڈنڈا چھوڑ دیا استاد جی نے، کہ جا رولدا ہی رہے گا۔ اور وہ پورے جامعہ کا قابل ترین لڑکا تھا، دماغ میں یہ آ گیا کہ میں اتنا قابل ہوں، میں کیوں سزا لوں؟ تو استاد جی فرماتے کہ آج تک ہم دیکھتے ہیں وہ رلتا ہی پھرتا ہے، ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، آج تک وہ رلتا ہی پھرتا ہے، اور اکثر رو پڑتے ہوتے ہیں اس کی بات سناتے، وہ کہتے ہیں کہ مرتبہ ادھر میرے پاس آیا، رو رہا تھا کہ زندگی گزر گئی، میں روتا ہی پھرتا ہوں۔ تو اساتذہ کی دعائیں لیتے ہیں بیٹے، بزرگوں کا، والدین کا، استاد کا دل نہیں دکھاتے، کبھی کبھی سستی ہوگی، ہر روز سستی کرو گے استاد جب محسوس کرے گا اس بات کو، پھر دل سے دعا نہیں نکلے گی۔ خیر کو ڈھونڈا کرو، دیکھا کرو خیر کس بات میں ہے، اللہ توفیق دے۔ ہاں جی، توجہ ہے، یہ جو بات ہم نے لکھی ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی؟ اگلی بات شروع کریں، سب لوگوں کو سمجھ آ گئی؟ یہ ایک پورا باب ہے، اور اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے آپ کی علم و صرف، اسی باب پہ کھڑی ہوئی ہے، سارے سیگ یہاں سے ہی نکل رہے ہیں، پوری علم و صرف نہیں، لغہ عربیہ اس پہ کھڑی ہوئی ہے، اس باب پہ۔ جن بچوں کو اس پہ مہارت ہو جاتی ہے وہ مفردات میں بہت اچھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ایک باب رہ جاتا ہے، آپ اس کے ساتھ خواص کا باب ہے جو فصول اکبری کی بحث ہے، خواص الابواب، ابواب کے خواص یاد کرنا، وہ خواص یاد جو بچہ کر لیتا ہے وہ بہت اچھا مترجم لغہ بھی بن جاتا ہے، پھر خود کو پتہ چل جاتا ہے کہ لغہ کا ترجمہ کس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو خواص کے متعلق کچھ آپ کو انشاءاللہ آخری ہفتے میں بتائیں گے، وہ سارے لکھ دوں گا آپ کو، لیکن یاد آپ پھر اس کو کر لینا جی۔ یہ پھر مٹاؤ اگر سمجھ آ گئی ہے تو اوکے ہے، سب لوگوں نے یہ نقشہ لکھ لیا ہے؟ ہاں جی، ہاں، کہیں تو ویسے ہی منہ زبانی یاد کی اندے دستے کھولے ہی نہیں، لکھنا کی نے، ہاں چلو جی مٹاؤ جی، نہیں انہوں نے لکھنا، ان کو نہیں ضرورت، جلدی کر رکھ گیا، آپ کام چلائیے، ٹائم تھوڑا ہے۔ جب استاد سمجھا رہا ہوتا نا بچہ بسا کا سمجھتا ہے سوکھی گل ہے، جب وہ مجلس ختم ہو جاتی ہے تو یار پتہ نہیں کی کیا سے انہوں نے، ایتھوں پتہ نہیں کیوں دسیا سے۔ العلم سید والکتابۃ قید۔ ہاں جی، ہم آج تقسیم صابع جانتے ہیں، فعل اور مشتقات کی تقسیم اقسام حروف کے اعتبار سے۔ کیسے اعتبار سے؟ اقسام حروف کے اعتبار سے۔ اقسام حروف کے اعتبار سے آپ کو پتہ ہے بڑی کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ 4 قسمیں بنتی ہیں، صحیح، معطل،
मामूज मुज़ाफ। सही कौन सा कलमा है? सही वो कलमा है जो फ़ा आइन लाम में या फ़ा आइन दो लाम में ना हरफ इल्लत हो, ना हमज़ा हो और ना एक जिन्स के दो हरफ हों, उसे क्या कहते हैं? सही कहते हैं। जैसे नासारा है और नासिरुन है वगैरह। फिर आता है मोतल। मोतल का माना है इल्लत वाला। मोतल का माना क्या है? इल्लत दिया हुआ। मुअतल हरफ़े इल्लत दिया हुआ। कलमा को हरफ़े इल्लत दिया जाता है। अगर एक दिया जाए तो मोतल बयाक हरफ़ी होता है, अगर दो दिए जाएं तो मोतल बदो हरफ़ी होता है। अगर एक हरफ़े इल्लत दिया जाए तो मोतल बयाक हरफ़ी, अगर दो हरफ़े इल्लत आ जाएं तो मोतल बदो हरफ़ी होता है। मोतल बयाक हरफ़ी, मोतल बयाक हरफ़ी जो है ये तीन किस्मों में मुनक़सम होता है। मुअतलुल फ़ा, मुअतलुल ऐन। आपने एक हरफ़ इल्लत देना है तो लाज़िम बात है कि वो या तो फ़ा कलमे में आएगा या ऐन में आएगा या लाम में आएगा। अगर मुअतलुल फ़ा है तो उसे कहेंगे मिसाल, यानी वो कलमा जिसके फ़ा कलमा में हरफ़ इल्लत हो, जिसके फ़ा कलमा में हरफ़ इल्लत हो तो उसे मिसाल कहते हैं। क्यों? मिसाल का माना होता है जैसा। मिसाल का माना होता है ये सही जैसा होता है कलमा। ये कलमा सही जैसा होता है अदम तालील व किल्लत तालील में। इसकी माजी में बिल्कुल ही तालील नहीं होती, इसकी माजी में बिल्कुल तालील नहीं होती, वादा में कोई तालील नहीं होती, ठीक है ना, या सारा में कोई तालील, तो मुज़ारे में होती है, यानी और कम होती हैं तालीलें। अदम तालील व किल्लत तालील में ये कलमा किसकी तरह है? जिस तरह सही में कोई तालीलात नहीं होती, इस तरह इसमें भी तालील बहुत कम होती हैं। तो ये गोया कलमा किस जैसा है? सही जैसा है, इसलिए इसको मिसाल कह देते हैं। तो मिसाल दो तरह की होती है। ज़ाहिर बात है कि दो हरफ़ इल्लत में से एक ही आएगा, या वाव होगी या। अगर वाव हो तो वावी होगा, अगर या हो तो या ही होगा। अब यहाँ पे सवाल है कि वो होते तो अलिफ भी तो हरफ़ इल्लत है, अलिफ भी तो हरफ़ इल्लत है, तो वो क्यों नहीं? भाई अलिफ नहीं आता इसमें, क्योंकि अलिफ से कलमे का आगाज़ मुमकिन नहीं है। फ़ा कलमे में अगर आप अलिफ लाएंगे तो कलमा पढ़ा ही नहीं जाएगा, तो इसलिए वो वाज़े ने वज़ा ही नहीं किया, बाकी रह गया वाओ या। तो वाओ या आते हैं जिस तरह वादा और या सारा। इसम की मिसाल वर्दन और इसम की मिसाल युसरन। मुअतलुल ऐन भी दो तरह का होता है। मुअतलुल ऐन वावी होगा। हाँ, मुअतलुल ऐन, मुअतलुल ऐन वो कलमा होता है जिसके ऐन कलमा में क्या हो? हरफ़ इल्लत हो। और मुअतलुल ऐन कौन सा कलमा होता है? हाँ जी, जिसके ऐन कलमा में हरफ़ इल्लत हो। हाँ जी, तो इसको लुगा में अजवफ कहते हैं। क्या कहते हैं? अजवफ जो औफ से है, जिसका माना वस्त है, ठीक है ना, या वस्त तो पेट को भी जौफ कहते हैं, ये खाली होता है ना, इसलिए इसको जौफ कहते हैं ना। तो ये जो अजवफ, इसको क्यों कहते हैं? मुअतलुल ऐन को अजवफ क्यों कहते हैं? अक्सर तालील के बाद ना कलमा दरमियान से या तो साकिन हो जाता है या हज़फ हो जाता है हरफ़ इल्लत, तो इसलिए दरमियान से कलमा खाली रह जाता है, इसलिए इसको अजवफ कह देते हैं। कावाला था, काला हो गया, या कबोलो था, यकूल हो गया, या तो साकिन हो जाता है या हज़फ हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए इसको अजवफ कह देते हैं। फिर अजवफ जो है वो दो तरह का होता है, वावी
یائی. واوی کی مثال کاوالا اور طولن، اور یائی کی مثال بایا لیلن. یہ جو معطل اللام ہے وہ کلمہ جس کے لام کلمہ میں حرف علت ہو، ٹھیک ہے جی، تو لام کلمہ میں حرف علت ہوگا تو اسے ناقص کہتے ہیں. ناقص کا معنی ہوتا ہے ادھورا. ناقص کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ادھورا. ادھورا کلمہ رہ جاتا ہے نا اصل میں. لام کلمہ میں حرف علت آتا ہے تو تعلیل ہونے کی وجہ سے یا تو حذف ہو جاتا ہے یا الف سے بدل جاتا ہے، تو کلمہ آخر سے کیا رہ جاتا ہے؟ ادھورا رہ جاتا ہے. تو اس لیے راما یا سے رما، تو اس لیے اس کو نا ناقص کہہ دیتے ہیں. کیا کہہ دیتے ہیں؟ ناقص. پھر ناقص کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ دو طرح کا، واوی ہوگا یا یائی ہوگا. واوی ہے تو مثال بنے گی دعاوا اور اسم کی دلون، اور یائی ہے تو پھر رامایا اور زبیون. بدو حرفی ہے تو دو طرح کا ہوگا. اس کو بدو حرفی جس میں دو حرف علت تک آ جائیں، اس کو لفیف کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفیف. لفیف کا معنی ہے لپٹا ہوا ہونا. کلمہ دو حرف علت آ جانے کی وجہ سے نا لپٹ جاتا ہے. بات سمجھے ہو؟ تو اس لیے اس کو لفیف کہتے ہیں. اور لفیف دو طرح کا ہوتا ہے، مفروق، مقرون. ظاہر بات ہے کہ دو حرف علت کٹھے آئیں گے یا جدا جدا آئیں گے. جدا جدا آئیں گے تو یہ مثال بنے گی اس کی والیہ اور واحیون. اور مل کر آئیں گے تو اس کی مثال بن جائے گی طاوایا، طیون. اب یہاں پہ معطل العین اور معطل اللام پہ ایک سوال ہے کہ یہ واوی یائی بنے، الفی کیوں نہیں بنے؟ اصل میں یہ قانون مسلم ہے کہ معطل العین اور لام میں جو الف آئے گا وہ الفی ہوگا، وہ واو یا سے بدلا ہوگا. یہ قانون مسلم ہے کہ معطل العین یا معطل اللام میں جو الف آئے وہ الف کیا ہوگا؟ وہ واو یا سے بدلا ہوگا. کبھی یہ واو یا میں اصلی نہیں آتا. قانون مسلم ہے کہ جو بھی معطل العین اور لام میں جو الف آتا ہے وہ واو یا سے بدلا ہوا ہوتا ہے. اب واضح نے اس لیے عین اور لام کے لیے وضع نہیں کیا، اس لیے وضع نہیں کیا کہ اصل اور جو تبدیل شدہ ہے اس کے درمیان التباس پیدا ہو جائے گا. پتہ نہیں چلے گا کہ کس کلمے میں الف اصلی ہے اور کس میں بدلا ہوا ہے، التباس آئے گا. اس لیے اس نے سرے سے معطل العین الفی اور معطل اللام الفی وضع ہی نہیں کیا. جو اب الف آتا ہے جس طرح قالا میں آیا ہوا ہے، رما میں آیا ہوا ہے، یہ الف کس سے ہے؟ واو یا سے بدلا ہوا ہے. جی سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں جی. مفروق والیہ، اب دیکھو واو اور یا جدا جدا ہیں. یاد رکھیے گا کبھی بھی فا عین میں دو حرف علت افعال میں نہیں آتے. افعال میں فا عین میں دو حرف علت کٹھے نہیں آتے. جی ٹھیک ہے. آئیں گے تو فا اور لام میں آئیں گے یا عین لام میں آئیں گے. ہاں اسما میں آ جاتے ہیں. یومن فا عین میں آیا ہوا ہے، ویلن فا عین میں آیا ہوا ہے حرف علت. لیکن کوئی دنیا کا فعل ایسا نہیں ہے جس میں فا عین میں دو حرف علت آئے ہوں. افعال میں فا یا لام میں آئے گا یا عین اور لام میں آئے گا. سمجھ آ گئی ہے؟
جی محموز، محموز جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے ٹیڑھا ہونا، اس کی ادائیگی کے وقت زبان میں خم آتا ہے، ٹیڑھی ہوتی ہے، اس لیے اس کو محموز کہتے ہیں۔ محموز کہتے ہیں اس کلمے کو جس کو حمزہ دیا گیا ہو، تو جو حمزہ دیا گیا ہے تو یا تو فا میں دیا گیا ہوگا تو محموز الفا، یا عین میں دیا ہو گیا تو محموز العین، یا پھر لام میں دیا ہوگا تو محموز اللام۔ جیسے آمارا اور ایبیلن، یہ دیکھو آمارا میں فا کلمے میں کیا آیا ہوا ہے؟ حمزہ آیا ہوا ہے، تو اس کو ہم محموز الفا کہیں گے۔ اور اگر عین کلمے میں حمزہ ہے تو ہم اسے محموز العین کہیں گے، جیسے سألا اور رأسن میں حمزہ آیا ہوا ہے۔ اگر لام کلمے میں ہے تو ہم اسے محموز اللام کہیں گے، جس طرح قارأ جزءن۔ جی سمجھ آئی ہے؟ آگے ہے مضاعف، مضاعف کا معنی دگنا ہونا، اس میں دو حرف ایک جنس کے اکٹھے آ جاتے ہیں، اس لیے اس کو مضاعف کہتے ہیں۔ دو طرح کا ہوتا ہے، مضاعف ثلاثی، مضاعف رباعی۔ مضاعف ثلاثی جس کے عین لام میں دو حرف ایک جنس کے آ جائیں۔ دنیا کا کوئی کلمہ نہیں ہے جس کے فا عین میں دو حرف ایک جنس کے آئیں، عین لام میں آتے ہیں۔ اگر فا عین میں آئیں تو کلمہ شاذ ہوگا، جس طرح دادا نون میں آیا ہے لیکن وہ کلمہ شاذ ہے، لوگوں نے اس کلمے کو قبول نہیں کیا۔ کہاں ایک جنس کے دو حرف آئیں کٹھے؟ عین لام میں، ٹھیک ہے۔ جیسے مادہ دا سے مدہ اور مدن، مدن سے یہ بنا ہوا ہے، مدن سے مدن۔ اور رباعی یہ ہوتا ہے، مضاعف رباعی کسے کہتے ہیں؟ فا اور لام اول اور عین اور لام ثانی ایک جنس کا ہوتا ہے، فا لام اول عین اور لام ثانی، جس طرح زلزلہ۔ اب دیکھو فعللہ، فا اور لام اول میں زا ہے، عین اور لام ثانی میں لام ہے۔ جی اب دیکھ لو، میم فا اور لام اول میں ہے، زاد عین اور لام ثانی میں ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ ہا فا اور عین اول میں ہے، لام اول میں ہے، سواد اور سواد ثانی لام عین اور لام میں ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ہیں، ان کو کہتے ہیں اقسام حروف کے اعتبار سے اقسام۔ 1 2 3 4، اصول کے اعتبار سے یہ 4 قسمیں ہیں۔ فروع کا اعتبار کریں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 اور 14۔ تو اب سوال یہاں پہ ہے کہ ہم اس کو ہفت اقسام سے جانتے ہیں۔ کس سے جانتے ہیں؟ تو اگر نہ یہ ہفت اقسام اصول کے اعتبار سے صحیح ہے، نہ فروع کے اعتبار سے، نہ اصول کے اعتبار سے صحیح، اس کو ہفت اقسام کہنا نہ اصول کے اعتبار سے صحیح ہے نہ فروع کے اعتبار سے، تو پھر یہ جو کہا جاتا ہے کہ صحیح استو، مثال استو، مضاعف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف، یہ کس طرح صحیح ہے؟ پھر اس میں 7 قسمیں ہیں۔ اصل میں بیٹے قسمیں تو 4 ہی ہیں۔ قسمیں کیا ہیں؟ 4 ہی ہیں، لیکن معطل کی بعض اقسام کو نا کثرت استعمال کی وجہ سے اصل کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ استعمال ہی اتنی زیادہ ہوتی ہیں یہ کہ ان کو اصل کے ساتھ شامل کر دیا گیا۔ معطل کی یہ مثال، اجوف اور ناقص اور لفیف، یہ 4 قسموں کو جب ان 3 کے ساتھ صحیح، محموز، مضاف کے ساتھ شامل کیا تو پھر کیا ہو گئیں؟ 7 ہو گئیں۔ کتنی ہو گئیں؟ 7۔ معطل کی اقسام کو کثرت استعمال کی وجہ سے، معطل کی بعض اقسام کو کثرت استعمال کی وجہ سے کیا کر دیا؟ اصل کا درجہ دے دیا۔
اصل کے ساتھ شامل کر دیا. معطل کی عبداللہ سمجھ آ رہی ہے؟ معطل کی بعض اقسام کو کثرت استعمال کی وجہ سے اصل کے ساتھ شامل کر دیا, اس لیے 7 قسمیں بن گئی. 3 وہ کھڑی ہوئی تھی, صحیح, محموز, مضاعف, اور 7 مثال, اجوف, ناقص اور لفیف کو شامل کر دیا. کلی اقسام شامل نہیں کی, بعض اقسام کی ہیں. تو یہ شعر بن گیا, صحیح استو, مثال استو, مضاعف, لفیف و, ناقص و, محموز و, اجوف. اب ان میں ہوتے ہیں تغیرات, جن کو کہتے ہیں تصرفات لفظیہ. جنہیں کیا کہتے ہیں؟ تصرفات لفظیہ. ختم ہوئی پی ہے بابا. جی یہ ہیں جی تصرفات لفظیہ جو 8 ہیں. ان 8 کے لیے پھر قواعد ہیں آگے. یہ تصرفات لفظیہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پھر لغویین نے کیا کیا ہے؟ قاعدے مقرر کیے ہیں. تسہیل, جی ہاں جی واش روم بھی انہوں آ جاتا بیٹھیا لا لیا نو. اسکان, توجہ, اسکان کہتے ہیں کہ کسی متحرک حرف کو ساکن کر دینا. حرف کیا تھا؟ متحرک تھا, اس کو کیا کر دیا؟ ساکن کر دیا. ٹھیک ہے. جس طرح ہم سیگا بناتے ہیں تو جب 5واں سیگا بنانا ہوتا ہے, 6واں سیگا بنانا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وہاں پہ ساکن کرتے ہیں نا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسکان. اور پھر اسکان کے آگے قاعدے ہیں کہ کہاں کہاں کیسے کیسے اسکان ہوتا ہے. حرکت کو حذف کیسے, حرکت کو دور کلمے سے کیسے کیا جاتا ہے. تحریک, کسی ساکن حرف کو حرکت دے دینا. جس طرح قول الحق کو تھا, اس کو کیا پڑھنا؟ قول الحق ولو کان مرہ. حذف, حرکت حذف کر دینا یا حرف حذف کر دینا. حرکت حذف کر دینا یا حرف کو ہی حذف کر دینا. ٹھیک ہے. بسا اوقات حذف جو نا حرف کو حذف کر دیتے ہیں یا یعیدو سے یعیدو. بس اوقات حرکت حذف کرتے ہیں یرمیو سے یرمی. قاعدہ لگا ہے نا. تو یعنی اکثر ہے کہ ایک سکل آیا ہے, اس کو دور کرنے کے لیے اب حذف کا آگے قاعدہ کون سا لگے گا وہ الگ بات ہے, لیکن یہاں پہ حذف ہوا ہے. یعیدو میں حرف حذف ہو گیا اور یرمیو میں حرکت حذف ہو گئی. زیادت, بسا اوقات سکل دور کرنے کے لیے نا الف زائد لے آتے ہیں. مثال کے طور پر انتا نا, تو اس کو پڑھ لیتے ہیں انتا. یہ یہاں زیادت ہوئی ہے.
دو حمزوں کا پڑھنا ثقیل تھا، درمیان میں ایک الف زیادہ لا کے کیا پڑھا؟ آن تھا۔ ابدال، ابدال ہوتا ہے کسی حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، سمجھے ہو؟ جس طرح یقویموں سے یقیموں، اقامہ یقیموں میں یقویموں سے یقیموں، اب یہاں واؤ کو یا سے بدل دیا گیا، اور قاولا سے کالا، واؤ کو الف سے بدل دیا گیا۔ ادغام، دو حرفوں کو، دو حرف ایک جنس کے آ جائیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں ادغام کر دیتے ہیں، اس کے قاعدے ہیں آگے پھر، ٹھیک ہے آپ پڑھو گے قاعدے۔ تو یہ جس طرح ماددن سے مدن، قلب کہ ایک حرف کو دوسری حرف کی جگہ پہ لے آنا، یائسہ کو آئیسہ پڑھنا، یائسہ کو آئیسہ، آئیسہ کو یائسہ، معنی لینے کے لیے ایسا کرتے ہیں نا۔ ہاں جی، تسہیل، تسہیل ہوتی ہے کہ دو حرف آئے ہیں، تسہیل کہتے ہیں کہ حمزہ کو حمزہ، تسہیل بین بین قریب، تسہیل بین بین قریب، تسہیل بین بین قریب اور تسہیل بین بین بعید۔ تسہیل بین بین قریب کہتے ہیں کہ حمزہ کو حمزہ اور حمزہ کے اوپر جو حرکت ہے، حمزہ کو حمزہ اور حمزہ کے اوپر جو حرکت ہے، اس کے موافق حرف علت کے مابین پڑھنا، یہ بین بین قریب ہوتا ہے۔ مثال سمجھو گے تو بات سمجھ آ جائے گی، جیسے مستہزئون، اب دیکھو حمزہ کے اوپر ضمہ، اب حمزہ کو حمزہ کے مخرج اور حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ ضمہ، ضمہ کے مطابق حرف علت کون سا آتا ہے؟ واو۔ اب حمزہ کو حمزہ اور واو کے مخرج کے درمیان پڑھنا بین بین قریب ہے، اور بین بین بعید کیا ہوتا ہے کہ حمزہ کو حمزہ اور حمزہ کے ما قبل حرف جو ہے کی حرکت کے موافق حرف علت کے مابین پڑھنا بین بین بعید ہے، حمزہ کو حمزہ اور یا کے مخرج کے مابین پڑھنا کیا ہے؟ بین بین بعید ہے۔ ایویں ہی ہے نا، کھیل رہے ہیں صحیح، پینسل میں کھیل رہے ہیں۔ مستہزئون میں کیا ہوا ہے؟ بین بین قریب بھی ہے، بین بین بعید بھی ہے۔ اگر آپ حمزہ کو حمزہ اور حمزہ کے اوپر جو حرکت ہے اس کے موافق حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھو تو یہ کیا ہے؟ اگر حمزہ کو حمزہ اور حمزہ سے پہلا جو حرف ہے اس پہ اوپر جو حرکت ہے اس کے موافق حرف علت جو بھی بنتا ہے اس کے مخرج کے مابین پڑھو گے تو بین بین بعید ہے۔ اب اس سے پہلے کسرہ ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ کسرہ کون سے حرف علت کو چاہتا ہے؟ یا کو۔ اب حمزہ کو حمزہ اور یا کے مخرج کے درمیان پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ بین بین بعید ہوگا۔ یہ ہیں جی، اب ان میں یہ صحیح میں بہت کم، معطل میں اعلال، ٹھیک ہے، جس کو ابدال بھی کہہ دیتے ہیں، اعلال کے قاعدے لگتے ہیں، ابدال کے بھی لگتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ تو مساوقات یہ جو ابدال ہے نا یہ اعلال کی صورت میں ہوتا ہے، تخفیف کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ تخفیف جو ہے نا، تخفیف کے قواعد لگتے ہیں اس میں محموز میں، ٹھیک ہے، اور مضاعف میں ادغام کے قاعدے لگتے ہیں، اور محموز میں قلب بھی ہو جاتا ہے، تسہیل بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور صحیح میں تحریک اسکان کے قاعدے چلتے ہیں، ہاں جی، معطل میں حذف کا قاعدہ بھی لگتا ہے، تو یہ مختلف قاعدے لگتے ہیں۔ ہاں جی، مثال اس کے بڑے تھوڑے سے قاعدے ہیں، پڑھ لیں کچھ۔ مثال کی تعریف آتی ہے؟ ہاں، کسے کہتے ہیں؟ ہاں، جس کے فا کلمہ میں حرف علت ہو۔ کل انشاءاللہ استاد گرامی تشریف لا رہے ہیں، فضیلت الشیخ حضرت مولانا
نہیں طلحہ بشیر استاد تو نہیں ہے، میرے استاد ہیں شیخ ادریس عصری صاحب، وہ تو میرا بچہ ہی ہو گیا، میرے شاگردوں کی عمر کیا ہے طلحہ بشیر تو جو ہے نا میرے استاد گرامی ہیں حضرت مولانا ادریس عصری حافظہ اللہ تعالی، وہ کل انشاءاللہ تشریف لائیں گے، 11 بجے سے لے کر ظہر تک ان کا انشاءاللہ بیان ہوگا انشاءاللہ۔ تو کل آپ کا جو سبق ہے 8 بجے ہی شروع ہوگا، لیکن شیخ جابر صاحب کا 1 گھنٹے کا ہوگا 9 بجے تک، 9:30 تک، اور 9:30 سے لے کر 10:30 تک میرا سبق ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کے بعد آدھا گھنٹہ آپ کو ریسٹ ہوگی، لیکن ریسٹ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غائب ہو جاؤ، بلکہ ریسٹ کریں گے نہیں انشاءاللہ، ریسٹ کریں گے نا تنگ کرتے ہیں آپ لوگ۔ اس کے بعد استاد محترم کا بیان ہوگا، میرا پیریڈ استاد جی کے آنے تک چلتا رہے گا، جب نام صاحب ان کو لے آئیں گے تو پھر آپ کو انشاءاللہ ان کا بیان شروع ہوگا، زور کے بعد ریسٹ کروائیں گے آپ کی انشاءاللہ۔ ہیں نحو کے موضوع، نحو صرف کے موضوع پہ ہوگا، لغہ کے حوالے سے کچھ بات ہوگی، ٹھیک ہے؟ اچھا چلیں، تو انشاءاللہ پھر ہم نا کل مضاف کے مثال کے قواعد کل پڑھیں گے انشاءاللہ، مثال کے قواعد پڑھیں گے، ساتھ اجوف کے قواعد پڑھیں گے، دونوں ہی قواعد بڑے آسان ہیں۔ مثال کے قاعدے تو بالکل آسان ہے، قاعدہ یائدو ہے، جو واو ساکن جو ہے نا علامت وغیرہ مفتوحہ کسرہ ان کے درمیان آ جائے تو اس کو بغیر شرط کے، جو واو ساکن علامت وغیرہ مفتوحہ فتح ان کے درمیان آئے بشرطے کہ اس کا عین یا لام کلمہ حرف ہلکی ہو تو اس کو حذف کر دیتے ہیں، اس طرح یعیدو سے یعیدو ہیں جی۔ اور آگے قاعدہ عدتن ہے، پھر قاعدہ وجوہن ہے، پھر قاعدہ آ جاتا ہے اس میں اتقادہ آ جاتا ہے، پھر قاعدہ میزانن ہے، پھر قاعدہ موکنن ہے، پھر قاعدہ اواصلو ہے، پھر قاعدہ اوریہ ہے، پھر وولا کا اور اولا کا مسئلہ آ جاتا ہے، اس پہ اعتراض آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مثال کے جو ابواب ہیں یہ جو ثلاثی مجرد کے سارے بابوں سے نہیں آتی مثال، یہ صرف نا 5 بابوں سے آتی ہے، ناصرہ سے نہیں آتی، ناصرہ نہیں آتا، ٹھیک ہے نا؟ مثال سے ناصرہ نہیں آتا، ٹھیک ہے جی؟ ہاں چل بھائی عبداللہ، پھر وہ تھوڑا سا ہم مفردات کا کر لیں ابھی، ہاں جی؟ واش روم بھی آندہ ہے، صبح کا روزہ رکھیا واش روم آ گیا، بیٹھ جا انہوں آلینڈ دے اگے گیا، اس نے نہیں آنا، دس گیا تینوں ویکھ لا، وہ اتنے ہی کہہ کے گیا کہ توں میں چلے ہیں واش روم دا کہہ کے توں آ جی مگروں، بیٹھ پھر تینوں تم ہی نہیں آنا، پھر مفردات کر کے جائیں، ویکھیا لہجہ بھی گل دا پتہ لگ گیا، یہ جڑے واش روم کرن جاندے ہیں نا پھر مڑ کے نہیں آندے ہیں، کل تو واش روم کی چھٹی بھی بند ہے جی۔ یہ لکھ لیا تھا عوام الناس نے، چل 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 تو لکھنا شروع کر، ٹائم ہے نہیں گا۔ سیگا بعد وچ لکھیا کرو، سے اقسامان ہوئی پہلے لکھیا کرو، ہاں یہ لکھی جائے گا، تو الفاظ لکھ، الفاظ لکھ، قرآن پاک پکڑ، اللہ پڑھ، اللہ کہ انہوں نہیں یاد ہے گا، ٹیبل ہی نہیں یاد ہویا عبداللہ تک تینوں، شاش اقسام، اور تو لکھ الفاظ قرآن پاک پکڑ، اینا تیز نہیں علماء نو پیشاب آندا، اینا دا کنٹرول روم بڑا مضبوط ہے، ویلا انہیں نا گلاں گلاں کر دیا نا، ساری لیا بھی وہ عبداللہ ہی لکھے گا، بندے بہت تیز ہے۔ آپ کو بھی ابو بکر کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ ہیں پہلی کلاس میں ہو ماشاءاللہ، پھر بھی آپ نے علم و صرف تو پڑھی ہوئی ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟